السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ کے سامنے فہم نواز کورس کے 3 اسباق آ چکے ہیں، اور اب تک ہم وضو کے جو فضائل اور مسائل اور طریقہ ہے اس تک پڑھ چکے ہیں۔ وضو کے کچھ تھوڑے سے جدید مسائل تھے جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ بعض مسائل تو ایسے ہیں جن کے بارے میں عموماً ہمارے ہاں غلط العوام جو ہے وہ کافی مشہور ہیں، لوگوں کے درمیان غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو وضو کے مسائل کے بارے میں ایک سوال وہ تھا، وہ یاد رکھنے کی ہے کہ آج کل ہمارے ہاں اٹیچ باتھ روم کا رواج ہے، یعنی واش روم بھی اس میں ایسے بنے ہوئے ہیں آج کل کہ اس میں استنجا خانہ بیت الخلاء بھی ہوتا ہے، غسل خانہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس غسل خانے کے اندر جو ہے پھر بیسن بھی لگا ہوا ہوتا ہے جہاں پر کھڑے ہو کر عموماً وضو کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، وضو کے بارے میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی اونچی جگہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر کیا جائے، یہ سنت ہے۔ کسی اونچی جگہ بیٹھ کر، سامنے ٹوٹی ہو، سیٹ بنی ہوئی ہو، جس طرح عام طور پر مساجد میں ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنے گھروں میں بھی اس طریقے سے وضو خانہ بناتے ہیں کہ جس میں باقاعدہ ایک سیٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، سیمنٹ کی ٹائلیں اوپر لگی ہوئی ہوتی ہیں اور سامنے ٹوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ قبلہ رخ ہوتی ہے۔ تو سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ وضو بیٹھ کر کیا جائے، قبلہ رخ ہو کر کیا جائے۔ لیکن اب چونکہ جو غسل خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اب بعض اوقات ان میں اس چیز کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ ان کو کس حساب سے بنایا جائے اور اس میں وضو کا جو ہے وہ کچھ خیال رکھا جائے۔ بیسن ہی لگا دیے جاتے ہیں عموماً بیت الخلاؤں میں۔ تو اگر جو ہے وہ بیت الخلاء کے اندر ہی بیسن بنا ہوا ہے جہاں آپ نے کھڑے ہو کر وضو کرنا ہے، تو کھڑے ہو کر وضو کرنا بھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ اسی بیسن کے اوپر وضو کرتی ہیں تو وضو وہاں بھی ہو جائے گا۔ لیکن جو ایک چیز ہے یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر بیت الخلاء میں اور غسل خانے کے درمیان کوئی حائل، کوئی پردہ، کوئی دیوار نہ ہو، تو ایسی صورت میں وضو کرتے وقت جو وضو کی دعائیں ہیں وہ آپ اپنی زبان سے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ دل ہی دل میں پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھنا ہو تو دل میں پڑھیں، وضو کے درمیان کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی پڑھنی ہو تو دل میں پڑھیں۔ اسی طریقے سے وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین پڑھنی ہو تو وہ بھی اپنے دل ہی دل میں پڑھیں۔ اور باقی جو ہے وہ تو جو کلمہ شہادت ہے وہ تو ظاہر ہے بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو وضو کی جو دعائیں ہیں، جب آپ بیت الخلاء کے اندر لگے ہوئے بیسن پر وضو کر رہی ہیں تو وہاں آپ اپنی زبان سے نہیں پڑھ سکتی، اس صورت میں جب بیت الخلاء اور غسل خانے کے درمیان کوئی حائل، کوئی پردہ نہ ہو، دل ہی دل میں جو ہے وہ پڑھنے کی گنجائش ہے۔ ہاں، اگر باہر بیسن لگا ہوا ہے، چونکہ وہ بیت الخلاء کا ایسا نہیں ہے، تو وہاں پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ وضو کے دوران بعض عورتیں اپنے دوپٹہ اتار کے لٹکا دیتی ہیں، تو وضو کے دوران بھی عورت کے لیے ننگے سر رہنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے عورت کو کہ وہ ہر وقت اپنے سر کو ڈھانکے رکھے۔ وضو کے دوران کیا ہے کہ آپ اپنے دوپٹے کو پورا جو ہے وہ سر کے اوپر لپیٹ کے پچھلی طرف جو ہے وہ لٹکا دیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ آپ وضو کریں۔ ہاں، یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جو آپ کے سر پر لپٹا ہوا دوپٹہ ہے اس کے اوپر مسا نہیں ہو سکتا، بلکہ دوپٹے کو ہٹا کے سر کے بالوں کے اوپر مسا کرنا ضروری ہوگا۔ تو وضو کے دوران بھی حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے سر کو ڈھانکے ہوئے رکھیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے دانت مصنوعی ہوتے ہیں، مصنوعی دانت جو ہے وہ دانت فکس کیے ہوئے ہوتے ہیں بالکل دانتوں کی جگہ پہ، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اب اصلی دانتوں کے حکم میں ہیں۔ جو دانت بالکل فکس ہو جائیں بغیر کسی مشقت کے ان کو اتارنا ممکن نہ ہو، ایک تو ہوتی ہے 32 جس کو اتارنا آسان ہے، ایک وہ دانت ہوتے ہیں جو چند دانت ٹوٹ گئے ان کی جگہ دوسرے دانت بالکل فکس کر کے لگا دیے گئے کہ اب وہ ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتے، کھینچنے سے بھی نہیں ہٹتے، تو یہ اصلی دانتوں کے حکم میں ہوں گے۔ ان کے لگے ہوئے ہونے کی صورت میں وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ یہ جو کل بھی آپ کو بتایا تھا ٹوتھ پیسٹ کا برش ہے، یہ جو ہے مسواک کا متبادل نہیں ہے۔ مسواک لکڑی کی ہوتی ہے، یہ جو برش بنے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پر یہ پلاسٹک وغیرہ کے ہوتے ہیں یا کسی اور چیز کے بنائے جاتے ہیں، تو یہ برش جو ہے یہ مسواک کے متبادل نہیں ہو سکتے۔ بعض برش ایسے ہوتے ہیں باہر ملکوں کے، بالکل نرم ہوتے ہیں، وہ جو خنزیر ہوتا ہے اس کے بالوں سے بنائے جاتے ہیں، اس برش کا استعمال ہی ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ خنزیر نجس العین ہے۔ تو بہرحال برش جو ہے وہ مسواک کے متبادل نہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ناخن پالش لگی ہوئی ہوتی ہے یا جو ہے وہ لپسٹک لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ناخن پالش ظاہر ہے وضو پانی جو ہے وہ ناخنوں تک پہنچنے کے لیے مانع ہے، رکاوٹ ہے، اور ناخن ایسی چیز ہے جو کہ اعضاء وضو کے اندر دھونے کے اندر داخل ہے ہاتھوں کے تابع ہو کے، تو اگر ناخن پالش لگی ہوئی ہے تو وضو کرنے سے پہلے ناخن پالش کو اتارنا ہوگا۔
اگر جو ہے وہ میک اپ یا لپسٹک ایسی لگی ہوئی ہے جو واٹر پروف ہے، جس کے نیچے تک پانی نہیں پہنچتا، تو اس کو بھی اتار کر وضو کرنا ضروری ہوگا۔ ناخن پالش کے لگے ہونے کی صورت میں یا واٹر پروف لپسٹک لگے ہونے کی صورت میں وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کو زخم ہوتا ہے، انہوں نے اس کے اوپر سنی پلاس لگائی ہوئی ہوتی ہے یا پٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے، تو اس حصے کو اگر آپ نہ دھوئیں اور اس کے اوپر مسح کر لیں، گیلا ہاتھ پھیر دیں، تو کافی ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مسوڑے کی بیماری ہوتی ہے۔ کل بھی اس مسئلے کے متعلق آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کو مسوڑوں کی بیماری ہے اور اس نے جو ہے وہ وضو کرتے وقت کلی کی، بعد میں اس نے اپنا چہرہ دھویا، سر کا مسح کیا، جب تھوکا تو دیکھا کہ اس کے اندر خون تھا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ تھوک جو ہے اس کی سرخی خون کی سفیدی پر غالب ہے یا نہیں۔ اگر خون کی سرخی تھوک کی سفیدی کے اوپر غالب ہو تو ایسی صورت میں پہلے سے کیے ہوئے جو اعضاء دھوئے ہوئے تھے وہ سب کے سب باطل ہو گئے، وہ وضو ٹوٹ گیا۔ اب پہلے جو ہے وہ خون بند کریں گے، جب بالکل خون مسوڑوں سے آنا بند ہو جائے پھر دوبارہ نئے سرے سے وضو کیا جائے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آٹا گوندنے کے بعد تھوڑا سا آٹا جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر، ناخن کے اوپر یا ناخن کے نیچے لگا ہوا رہ جاتا ہے، تو اگر یہ آٹا پانی جو ہے وہ نیچے پہنچنے تک مانے ہو اور آپ نے وضو کرنے کے بعد اس کو دیکھا ہے، تو اب اس آٹے کو کھرچ کر دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا ہاتھ دھو لے، نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ نے وضو کر لیا، اس کے بعد نماز بھی پڑھ لی، اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کافی دیر گزر گئی، تو پھر اس ناخن کے جو آٹا لگا ہوا ہے، جو پانی پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنا ہے، اس کو ہٹا کر، اس کو دور کر کے، وضو کر کے جو اس سے وضو سے نماز پڑھی تھی وہ نماز بھی لوٹانی ہوگی۔ تھوڑا سا آٹا جو ہوتا ہے وہ پانی کے پہنچنے کے لیے مانے نہیں ہوتا، بالکل معمولی سا، لیکن پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اگر کسی کو تھوڑا سا آٹا بھی نظر آ جائے تو پھر وہ اس آٹے کو کھرچ کر پھر جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے وضو کرے، اگر اس سے نماز پڑھی ہو تو وہ نماز بھی لوٹا لے۔ اسی طریقے سے وضو کے درمیان اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، ضرورت کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کھانا کھانے والا اگر کھانا کھا رہا ہو اور باہر سے کوئی آنے والا اگر اس کے ساتھ کھانے میں شامل نہیں ہونا چاہتا پھر بھی وہ اس کو سلام کرتا ہے، تو کھانا کھانے والے کے ذمے اس کے سلام کا جواب دینا لازم نہیں۔ کھانا کھانے والے کو سلام نہیں کیا جائے گا، ہاں اگر آپ نے کھانے میں شامل ہونا ہے تو پھر آپ سلام کریں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھنے والے کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا، اس کے فارغ ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ اگر قرآن کریم پڑھنے والے کو کوئی سلام کرے تو قرآن کریم پڑھنے والے کے ذمے اس کو جواب دینا بھی لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی وضو کر رہا ہو، وضو کے دوران اس کو کسی نے سلام کر دیا، کرنا تو نہیں چاہیے وضو کرنے والے کو سلام، لیکن اگر کسی نے کر دیا تو پھر وضو کرنے والا اس کو جواب بھی دے گا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے خدا نخواستہ اگر کسی عورت کی ناخن پالش یا جو ہے وہ کوئی ایسا میک اپ جو واٹر پروف ہے وہ لگا ہوا ہے، اس کو اس کے اسی حالت میں مرنے کی صورت میں اس کو اگر غسل دے دیا گیا، اس کی ناخن پالش نہیں اتاری گئی تو اس کا بھی غسل نہیں ہوگا۔ ناخن پالش ہٹا کے اس کے ہاتھوں کو دوبارہ دھویا جائے گا۔ اس لیے میت کو جو غسل دینے والی ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس کے ناخنوں کی، پیروں کے ہوں یا ہاتھوں کے، اگر اس پہ کوئی جو ہے وہ ناخن پالش وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو پہلے اتاریں، پھر اس کو جو ہے وہ غسل دیں۔ دانتوں پر سونے کا خول اگر چڑھا ہوا ہو تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو فکس دانتوں کا ہے۔ سونے کے خول، چاندی کے خول لگی ہونے کی صورت میں وضو بھی ہوگا، غسل بھی ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض عورتیں، کہ مہندی کا رنگ اگر جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے اور آپ کو واجب غسل کرنا ہو تو آپ کو غسل نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی بے اصل ہے، غلط العوام میں سے ہے، لوگوں کے درمیان ایک فضول بات مشہور ہے۔ مہندی جو اس کا کلر ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے جو پانی نیچے پہنچنے کے لیے مانے یا رکاوٹ بنے۔ بعض مہندیاں آج کل بازاروں میں ایسی آتی ہیں کہ جو لگی ہوئی ہوتی ہیں اور بعد میں جب اترتی ہیں تو ایسے اترتی ہیں جیسے چھلکا اترتا ہے۔ اب یہ جو مہندیاں ہیں یہ پانی پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہیں یا نہیں ہیں، اس میں یہ دیکھا جائے گا۔ اس کو آسانی سے جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کاغذ کے اوپر آپ یہ مہندی لگائیں، جیسے ہاتھ پر ڈیزائن بناتی ہیں، چھوٹا سا ایک ڈیزائن کاغذ پہ بنا دیں، اس کے سوکھنے کا انتظار کریں۔ سوکھنے کے بعد کاغذ کے اوپر جو مہندی لگی ہوئی ہے اس کو کھرچ دیں، نیچے کلر رہ جائے گا۔ اب آپ اس کاغذ کے اوپر ہلکا ہلکا پانی ڈالیں، قطرے جو ہے وہ ڈالتی جائیں، پھر یہ دیکھیں کہ جس جگہ مہندی لگی ہوئی ہے آیا اس جگہ سے نیچے کی قطرہ بہہ رہا ہے یا نہیں بہہ رہا۔ اگر نیچے قطرہ بہہ رہا ہے تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ مہندی ہاتھوں پر اگر لگی ہوئی ہو تو یہ پانی جلد تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ اگر جو ہے وہ پانی ڈالنے کے باوجود بھی پانی اوپر ہی کھڑا ہے، نیچے نہیں بہہ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہندی اگر ہاتھوں پہ لگی ہوئی ہے تو یہ وضو یا غسل کرتے وقت پانی جو ہے وہ جلد تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو اگر مہندی ایسی ہو کہ جو پانی پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنے، مانے بنے، تو اس کے لگے ہونے کی صورت میں نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔
اور اگر مہندی ایسی نہ ہو، آج کل بازاروں میں جو مہندیاں ملتی ہیں چاہے وہ چھلکا اترتے وقت ایسے اترے جیسے چھلکا اترتا ہے، پھر بھی تحقیق جب کی گئی اور اس کو جانچا گیا تو یہ ایسی نہیں ہے جو پانی پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنے۔ عموماً مہندیاں آج کل کی ساری کیمیکل والی ہیں یا جو بھی ہیں وہ ایسی ہیں، پانی پہنچنے کے لیے مانے یا رکاوٹ نہیں بنتی، لہٰذا ان کے لگی ہونے کی صورت میں وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ مہندی کا رنگ لگی ہونے کی صورت میں وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ ناخنوں پہ عرق لگا ہوا ہے تو اس کے لگے ہونے کی صورت میں وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ بہرحال کوئی بھی مہندی اس کو جانچ لیا جائے تاکہ دل کو تسلی حاصل ہو جائے۔ اگر کسی باوضو آدمی کا وضو تھا لیکن وضو کرنے کے بعد اس نے کسی بھی بیماری کی وجہ سے انجیکشن لگوایا یا جو ہے وہ اس نے خون نکلوایا تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ انجیکشن لگانے کی صورت میں تھوڑا سا خون انجیکشن میں پہلے آ جاتا ہے، پھر جو ہے وہ دوائی اس آدمی کے جسم میں بھری جاتی ہے، اور ظاہر خون نکالنے کی صورت میں تو بہت سارا خون نکل آتا ہے، تو وضو جو ہے وہ خون اس طریقے سے خون نکالنے سے یا انجیکشن لگانے سے ٹوٹ جائے گا۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مصنوعی بال لگاتی ہیں جن کو وگ کہتے ہیں، وگ۔ اگر کسی عورت کے سر کے بالوں کے اوپر انسانی بالوں سے بنی ہوئی وگ لگی ہوئی ہے تو اس کا اول تو استعمال ہی ناجائز ہے، ایسی وگ لگانا ہی جائز نہیں ہے، خاص کر ایسی وگ کہ جس میں دوسروں کو دھوکہ دینا مقصود ہو کہ دیکھو میرے کتنے لمبے بال ہیں۔ وضو یا غسل کے متعلق اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ وگ لگی ہوئی ہے اور وگ کے اوپر جو بال لگے ہوئے ہیں مصنوعی بال، اصلی بالوں کے اوپر جن کو لگایا گیا ہے، اگر ان نقلی بالوں کے اوپر جو ہے وہ مسح کیا گیا تو مسح نہیں ہوگا۔ مسح ضروری ہے کہ اصلی بالوں کے اوپر کیا جائے۔ اس وگ کے اوپر مسح کرنے ایسے ہی جیسے آپ نے اپنے سر کے اوپر کوئی کپڑا ڈالا ہوا تھا اسی کپڑے کے اوپر مسح کر دیا، تو جس طرح یہاں مسح نہیں ہوتا اس طرح مصنوعی وگ لگی ہونے کی صورت میں بھی اس مصنوعی وگ کے جو بال ہیں اس کے اوپر مسح کرنے سے بھی مسح نہیں ہوگا، اصلی جو بال ہیں ان کے اوپر مسح کرنا ضروری ہوگا۔ ٹوائلٹ پیپر کا کل آپ کے سامنے آ گیا تھا کہ جس طریقے سے پانی سے استنجا کرنا جائز ہے، مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے یہ جو ٹوائلٹ پیپر ہوتے ہیں یا ٹیشو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی مسح کرنا جائز ہوتا ہے، کیونکہ ان کا استعمال ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ ان کے ساتھ استنجا کیا جائے۔ باقی حیض والی عورت کا مہندی لگانا جائز ہے، حیض والی عورت کا عرق لگانا بھی جائز ہے، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حائضہ عورت یا نفاس والی عورت جب حیض سے یا نفاس سے پاک ہو جائیں تو ان کے لیے غسل سے پہلے اپنے ناخن کاٹنا یا جو ہے وہ زائد بالوں کو صاف کرنا یہ جو ہے مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ غسل جنابت کے بعد آپ اپنے ناخن کاٹیں، اور اسی طریقے سے جب آپ کا جنابت کا غسل نہ ہو، آپ کی جنابت کی حالت نہ ہو، تب آپ ضرورت سے زائد جو جسمانی بال ہیں ان کو صاف کریں۔ حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنے سے پہلے ضرورت سے زائد بال صاف کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ یہ جو بال ہیں ان کو بھی آپ ایسی حالت میں صاف کریں جب آپ پاکی کی حالت میں ہوں، پھر اس کے بعد بھلے آپ غسل کر لیں۔ تو بہرحال حائضہ عورت کے لیے، نفاس والی عورت کے لیے مہندی لگانا، حرق لگانا اور کسی بھی قسم کے زیب و زینت والے کپڑے پہننا یہ ساری چیزیں جائز ہیں، ان سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو وضو کے متعلق کچھ جدید مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں۔ اب ہم براہ راست بڑھتے ہیں نماز کی طرف۔ نماز کے جو فضائل، نماز کی جو حکمتیں تھیں وہ سب آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ لیکن نماز کے لیے عموماً یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 13 فرائض ہیں، نماز کے 13 فرائض ہیں، 7 نماز سے باہر کے ہیں، 6 نماز کے اندر کے ہیں، لیکن اصل یہ کہنا چاہیے کہ نماز کی 7 شرائط اور نماز کے 6 ارکان ہیں۔ شرط شے میں داخل نہیں ہوتی، رکن شے میں داخل ہوتا ہے، یعنی جو نماز کی شرائط ہیں وہ نماز کے اندر نہیں ہیں، نماز سے پہلے کی ہیں، نماز سے باہر ہیں، اور جو نماز کے ارکان ہیں وہ نماز کے اندر داخل ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو گئی نماز نہیں ہوگی۔ اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط نہ پائی گئی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا، جب نماز کی شرط ختم تو نماز بھی ختم۔ اسی طریقے سے اگر ارکان میں سے ایک رکن بھی مفقود ہو گیا، نہیں پایا گیا، تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب جو نماز کی شرائط ہیں ان میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ طہارت کے اندر 2 چیزیں آ جاتی ہیں، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا۔ کپڑے اور بدن یہ 2 شرطیں ہو گئیں۔ کپڑے اور بدن نجاست غلیظہ سے بھی پاک ہوں، نجاست خفیفہ سے بھی پاک ہوں۔ نجاست 2 طرح کی ہوتی ہیں، گندگیاں۔ ایک وہ نجاست کہ جو غلیظہ ہے، یعنی جس کے حکم میں سختی ہے، ایک نجاست خفیفہ ہے جس کے حکم میں تھوڑی نرمی ہے۔ نجاست غلیظہ پیشاب، پخانہ، منی، مزی، ودی، خون، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ پیشاب، پخانہ، مزی، ودی اور منی اور خون،
اسی طریقے سے مرغی کی بیٹ، بطخ کی بیٹ، مرغابی کی بیٹ، یہ سب اس میں داخل ہیں، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ مثال کے طور پہ لے سکتی ہیں۔ نجاست غلیظہ کی کتنی مقدار جو ہے وہ معاف ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر نجاست غلیظہ مثلاً پاخانہ اگر کسی کے کپڑوں کے اوپر لگا ہوا ہے، چاہے بڑے کا ہے یا بچے کا ہے، اور وہ وزن میں 4.5 ماشے کی مقدار سے کم ہے، یا پھیلاؤ میں 5 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے، یا آپ اپنی ہتھیلی ٹوٹی کے نیچے پکڑیں پھر ہٹا لیں، سیدھی ہتھیلی رکھیں، آپ دیکھیں کہ کتنا پانی آپ کی ہتھیلی کے درمیان میں باقی ہے، اتنی مقدار جو ہے وہ نجاست غلیظہ سے اگر جو ہے وہ کم آپ کے کپڑوں پر یا بدن پر لگی تو آپ کے کپڑے یا بدن پاک ہوں گے۔ اگر کسی نے دیکھے بغیر نماز پڑھ لی، بعد میں دیکھا تو نماز ہو گئی۔ لیکن اگر نجاست غلیظہ خدا نخواستہ کسی کے کپڑوں یا بدن پر 5 روپے کے سکے جتنی یا اس سے زائد لگی ہوئی ہے، ہتھیلی کے پھیلاؤ جو درمیانی پھیلاؤ ہے اس سے زائد لگی ہوئی ہے، 4.5 ماشے کی مقدار کے وزن سے زائد لگی ہوئی ہے، اس نے نہیں دیکھی، نماز پڑھ لی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نجاست کو پاک کرنے کے بعد، کپڑے کو یا بدن کو پاک کرنے کے بعد وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یہ ہے نجاست غلیظہ۔ دیکھیں مزی اور ودی یہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔ شہوانی خیالات آنے کی وجہ سے یا وزن اٹھانے کی وجہ سے یا لیکوریا کی بیماری کی وجہ سے، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر جو ہے ان کی شرمگاہ سے پتلا پانی جو ہے وہ خارج ہوا، سفید پانی جو مزی کا ہوتا ہے، جس کو لیکوریا بھی کہتے ہیں اور جس کو عموماً مزی بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ اس کے بھی اگر جو ہے وہ آپ کی کپڑوں کے اوپر وہ لگ گیا یا بدن کے اوپر لگ گیا اور جو ہے وہ 5 روپے کے سکے سے زیادہ لگا ہے تو اس کی وجہ سے کپڑے ناپاک، بدن ناپاک۔ بدن پہ لگا اس مقدار سے زیادہ بدن ناپاک، کپڑوں پر اس مقدار سے زیادہ لگا تو کپڑے ناپاک۔ کپڑوں کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس جگہ پر نجاست لگی ہوئی ہے آپ اس کو پکڑیں، اس کو ٹوٹی کے نیچے رکھیں، اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گیلا کرنے کے بعد تھوڑا سا ملیں، ملنے کے بعد پانی جو ہے بھرنے کے بعد اس کو نچوڑ لیں، اتنا نچوڑیں کہ کوئی ایک قطرہ بھی پانی کا نیچے نہ بہے، پھر دوبارہ ٹوٹی کے نیچے پکڑیں، پھر اس کو پانی سے بھرنے کے بعد دوبارہ اچھی طرح نچوڑیں کہ کوئی ایک قطرہ بھی نیچے نہ ٹپکے، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کریں، اب وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ صرف وہی جگہ دھونی ہے جہاں نجاست لگی ہوئی ہے، پورے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، پورے کپڑے جو ہے وہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، پاک کرنے کے لیے صرف اسی جگہ کا دھو لینا کافی ہے۔ تو پہلی نجاست غلیظہ مختصر بیان کروں گا تاکہ جلدی سے آگے بڑھیں۔ دوسری قسم کی نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ ہلکی نجاست کو کہتے ہیں۔ مثلا یہ جو وہ جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یعنی حلال جانور، ان کا پیشاب اگر کپڑوں کے اوپر لگ جائے، بکری کا پیشاب لگ گیا، گائے کا یا بھینس کا پیشاب لگ گیا، تو یہ نجاست خفیفہ ہے، یعنی اس میں جو ہے 4.5 ماشے کی مقدار یا وزن نہیں دیکھا جاتا، یا 5 روپے کے سکے جتنا پھیلاؤ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس میں کپڑے کی 1/4 کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ مثلا اگر کسی کے بازو کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے بکری کا پیشاب لگا ہے تو اس بازو کے 4 حصے کیے جائیں گے، اس میں جو 1/4 حصہ ہے اگر اتنی مقدار میں جو ہے وہ پیشاب لگا ہوا ہے تو تب تو وہ کپڑا ناپاک ہے، اگر اس سے کم لگا ہوا ہے تو پھر وہ کپڑا پاک رہے گا۔ تو نجاست خفیفہ ہلکی نجاست ہوتی ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ کپڑے کا پاک ہونا، دوسری شرط ہے بدن کا پاک ہونا، دونوں قسم کی نجاستوں سے۔ باقی جو نجس نہیں ہے، باقی جو حدث نہیں ہے وہ نجس بھی نہیں ہے، یہ بھی فقہ کا قاعدہ ہے، جو حدث نہیں وہ نجس نہیں، یعنی وہ چیز کہ جس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کے کپڑوں پر لگنے سے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ مثلا کسی کا دانہ ہو، دانے سے جو ہے وہ خون یا پیپ نکلے لیکن دانے کے اوپر ہی ظاہر ہیں، نیچے بہے نہیں ہیں، تو چونکہ اس طریقے سے خون سے دانے سے خون یا پیپ صرف ظاہر ہونے سے چونکہ وضو نہیں ٹوٹتا، تو اگر جو ہے وہ خدا نخواستہ کسی کے کپڑے جو ہے وہاں اس دانے کے اوپر لگے، کپڑوں پر وہ خون یا پیپ لگ گئے جو صرف دانے کے اوپر ظاہر ہوئے تھے، بہے نہیں، تو اس سے کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ جو حدث نہیں ہے وہ نجس بھی نہیں۔ تو پہلی شرط ہے کپڑے کا پاک ہونا، دوسری شرط ہے بدن کا پاک ہونا، تیسری شرط ہے جگہ کا پاک ہونا، جہاں پر نمازی کے پاؤں پڑتے ہیں، سجدہ کرتے وقت گھٹنے لگتے ہیں، سجدہ کرتے وقت دونوں ہاتھ لگتے ہیں، سجدہ کرتے وقت جہاں پیشانی ٹکتی ہے، ان جگہوں کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ وہ نجاست جو سامنے نظر آ رہی ہے، دیکھیں اگر جو ہے وہ زمین کے اوپر، فرش کے اوپر آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور وہاں پر جو ہے نجاست لگی ہوئی تھی، لیکن جو ہے اب وہ نجاست خشک ہو چکی ہے، زمین خشک ہو چکی ہے، تو وہ زمین پاک ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زکوٰۃ الارض یبسھا، نماز کی زکوٰۃ یعنی نماز کی پاکیزگی اس کو خشک ہو جانا ہے، اگر وہ خشک ہوگی تو وہ پاک ہو گئی، اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔
اسی طریقے سے جو نجس زمین ہے اس کے اوپر آپ نے مصلی بچھایا، اس نجاست کا اثر مصلی کے اوپر والے حصے پر جہاں آپ کھڑی ہیں ماء ظاہر نہیں ہو رہا، تو تب بھی وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو تیسری شرط ہے جگہ کا پاک ہونا۔ جگہ سے مراد وہ جگہ جہاں اعضائے سجدہ جو ہے وہ لگتے ہیں، پاؤں، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور پیشانی۔ تیسری شرط جگہ کا پاک ہونا۔ چوتھی شرط ہے صدر کا چھپا ہوا ہونا، یعنی مرد کی صدر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک۔ نماز کے دوران مرد کی اتنی صدر کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز کے دوران کسی مرد کی صدر کھل گئی، 3 سبحان اللہ کی مقدار کے برابر کھلی رہی، تو نماز ختم ہو گئی، دوبارہ جو ہے وہ صدر چھپا کے نئے سر سے پڑھنی ہوگی۔ عورت کا پورا جسم صدر میں داخل ہے، سوائے اس کے چہرے کے، ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے، قدمین کے۔ پورا کا پورا جو ہے وہ حصہ اس کے صدر میں داخل ہے، اس کے بال بھی صدر میں داخل ہیں، اس کی کلائیوں سے اوپر کے بازو بھی صدر میں داخل ہیں، اس کے پاؤں کے جو ٹخنے ہیں یہ بھی صدر میں داخل ہیں۔ تو عورت کو اپنا پورا بدن ڈھانک کر نماز پڑھنی ہوگی، بال چھپانے ہوں گے، چہرے کی حد جو ہے وہ پیشانی کی بال جہاں اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی تک ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے، کانوں کو بھی چھپانا پڑے گا۔ صرف چہرہ ظاہر ہو، دونوں ہاتھ ظاہر ہوں، دونوں پاؤں ظاہر ہوں، اور پاؤں کی جو نیچے پاجامہ ہے وہ بھی ٹخنے جو ہے اس سے نیچے ہونے چاہیے، ٹخنے چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ باقی عورت کے لیے ایسا لباس پہننا جو انتہائی چست لباس ہو، جس سے جسم کے خد و خال واضح ہوتے ہوں، ایسی حالت ایسے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یا ایسا باریک لباس پہننا جس سے اندر کے جسم چھلک رہا ہو، یا ایسا باریک دوپٹہ جو ہے وہ سر کے اوپر لینا کہ جس سے اندر کے بال نظر آ رہے ہوں، ایسے لباس پہن کر، ایسا دوپٹہ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو عورت کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو صدر کا چھپا ہوا ہونا یہ نماز کی چوتھی شرط ہے۔ اس کے بعد پانچویں شرط کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ آدمی کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں قبلے کا پتہ نہ چلتا ہو تو وہاں تحری کرے۔ آج کل موبائلوں کے اندر بھی کمپاس بنا ہوا ہوتا ہے، قبلہ نما ہوتا ہے، موبائل کے ذریعے بھی آپ معلوم کر سکتی ہیں۔ کسی کے بتانے سے پتہ نہ چل رہا ہو تو موبائل جو بتائے بس اسی کا اعتبار کر کے آپ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ تحری نہیں کی، نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا قبلہ اس طرف نہیں تھا تو وہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تحری کی، کوشش کی، دوسروں سے پوچھا، معلوم کیا، خوب غور و فکر کرنے کے بعد ایک جہت پر منہ کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا، پھر بھی وہ نماز ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ تو پانچویں شرط ہے قبلہ رخ ہونا۔ چھٹی شرط ہے نماز کا وقت ہونا۔ نماز جیسے ابھی ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا، ابھی کوئی کھڑے ہو کر ظہر کی نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی۔ الصلاۃ لوقتہا کا یہی مطلب ہے کہ نماز اپنے وقت کے اوپر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں کے اوپر نماز مقرر شدہ وقتوں کے اندر ہی لازم کی گئی۔ تو نماز کا وقت ہونا بھی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ ساتویں شرط نیت کرنا کہ نماز کی نیت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آ کر بس ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے، رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، تشہد کر کے سلام پھیرا تو بھائی کیا پڑھا ہے آپ نے، آپ تو صرف اوپر نیچے ہوئے، نیت تو آپ کی نماز پڑھنے کی تھی ہی نہیں، تو نیت کے بغیر بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز کی 7 شرائط ہیں جو نماز سے باہر کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر مفقود ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ باقی جو نماز کے ارکان ہیں، جس طرح قدوری میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا فرائض الصلاۃ ستۃ التحریمۃ والقیام والقراءۃ والرکوع والسجود والقعد الاخیرۃ بمقدار التشہد، وہاں یہ عبارت آتی ہے کہ نماز کے فرائض 6 ہیں۔ نماز کے فرائض سے مراد یہاں نماز کے ارکان ہیں۔ رکن 6 میں داخل ہوتا ہے، یعنی جو کسی بھی چیز کا رکن ہو وہ اس چیز کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جیسے نکاح کے رکن کیا ہے؟ ایجاب اور قبول، تو وہ نکاح میں داخل ہوتے ہیں، ایجاب اور قبول۔ تو اسی طریقے سے جو نماز کے ارکان ہیں 6، وہ نماز میں داخل ہیں۔ سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ التحریمہ۔ تحریمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر اپنے اوپر جو ہے وہ تمام حلال کاموں کو حرام قرار دے دینا، اور صرف جو ہے وہ نماز کے ارکان میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا۔ تو سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ہے التحریمہ۔ تحریمہ میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ آپ نے اللہ اکبر کہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ساری جو حلال چیزیں تھیں وہ اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر لی ہیں، اب آپ کہہ رہی ہیں اللہ اکبر کہ اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے۔ نماز کے اندر بار بار آپ کو اللہ اکبر کہنا ہوگا، کیونکہ نماز اصل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہی قائم کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے اظہار کے لیے ہی قائم کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی معبودیت کے اظہار کے لیے اور اپنی عبودیت کے اظہار کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے، اس لیے بار بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ نماز کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ قیام۔
یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. کھڑے ہو کر نماز جو پڑھی جاتی ہے، جو لوگ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں ان کے ذمے فرائض کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے. بیٹھ کر ان کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگی. اگر کسی نے بیٹھ کر پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو دوسرا جو رکن ہے نماز کا وہ ہے کھڑے ہونا، القیام، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. تیسرا رکن ہے القراءہ، قرات کرنا، یعنی یا تو ایک لمبی آیت ہو یا 3 چھوٹی آیات ہوں، یا جو ہے وہ 30 حروف جو آج کل اندازے سے مقرر کیے گئے ہیں، کم از کم 30 حروف کی قرات جو ہے وہ قرات کہلاتی ہے. یہ فرض قرات کی مقدار ہے. اگر کسی نے 30 حروف کے بقدر یا اس سے زیادہ قرات کر لی تو اس کا فرض ادا ہو گیا. تو تیسرا فرض ہے قرات. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو اجمالی بتا رہا ہوں، ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی تمام مسائل سمیت. تو قرات کرنا یہ بھی نماز کا رکن ہے. چوتھا رکن اور رکوع کرنا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے. اگر کسی نے رکوع چھوڑ دیا اور بعد میں آخر میں سجدہ سہو کر لے تب بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رکوع جو ہے یہ فرض کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے. اس کو ادا کیے بغیر اگر نماز پڑھ لی تو سجدہ سہو سے وہ کام نہیں چلے گا، دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی. پانچواں ہے سجدہ. ہر رکعت کے دونوں سجدے فرض ہیں. ایک سجدہ بھی اگر کسی نے چھوڑ دیا بعد میں سجدہ سہو بھلے کرتا رہے پھر بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض چھوڑ دیا. تو ہر رکعت کے دونوں سجدے جو ہے یہ فرض کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ جو فرض ہے یہ جو ہے وہ 5واں رکن ہے. اور والقعدۃ الاخیرۃ بمقدار التشہد، چھٹا رکن یا چھٹا فرض جو ہے وہ آخری تشہد میں تشہد کی مقدار کے برابر بیٹھنا ہے. آخری قاعدہ کرنا، تشہد کی مقدار تک بیٹھنا. تشہد کی مقدار کہاں تک ہوتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھنا واجب ہے اور اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے. 2 رکعتی نماز ہے تو ظاہر ہے اس میں دوسرا قاعدہ. 4 رکعتی نماز ہے تو اس میں دوسرا قاعدہ. پہلا قاعدہ واجب ہوگا، دوسرا قاعدہ جو ہے وہ فرض ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد کی دعا سکھائی، اور سکھانے کے بعد آپ نے یہ کہا اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتک. جب آپ یہ تشہد کی دعا پڑھ لیں، او فعلت ذلک، یا اتنی مقدار میں تشہد کر لیں، آپ کی نماز مکمل ہو گئی، کیونکہ فرائض سارے مکمل ہو گئے. اس کے بعد درود شریف پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے. دیگر دعائیں جو ہے وہ پڑھنا سنت ہے. سنت کے چھوڑنے سے نماز ہو جاتی ہے. لیکن تشہد کی دعا جو ہے یہ پڑھنا واجب اور اتنی مقدار میں بیٹھنا یہ نماز کا فرض ہے. اور قاعدہ اخیرہ جو ہے یہ لازم ہے، وہ فرض ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اگر 4 رکعتی نماز ہے تو اس میں پہلا جو قاعدہ ہے وہ واجب ہوگا. اس کو اگر چھوڑ دیا آخر میں سجدہ صاف کر لیا نماز درست ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے 4 رکعتی نماز میں چوتھی رکعت میں قاعدہ نہیں کیا، 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے، اب 5ویں بھی پڑھی، 6ٹھی بھی پڑھی، آپ کی یہ 6 کے 6 نفل ہو گئے، آپ کے فرائض ادا نہیں ہوئے، کیونکہ آپ نے ایک فرض چھوڑ دیا تھا. دوبارہ نئے سرے سے وہ 4 فرائض پڑھنے ہوں گے. تو 6 جو ہے وہ نماز کے ارکان ہو گئے. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، اس کے بعد قیام، اس کے بعد قرات، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد دونوں سجدے ہر رکعت کے، پھر آخر میں قاعدہ اخیرہ تشہد کی مقدار کے برابر. تو یہ نماز کے 6 ارکان ہیں، اور اس سے پہلے کی جو نماز کی وہ 7 شرائط تھی. تو یہ ٹوٹل 13 ہو گئے.